السلام علیکم. آج دل کر رہا ہے آپ کو کچھ اپنی پوئٹری سناؤں. کبھی لکھا تھا میں نے. ہاں میں ذرا یہ دودھ پکڑ لاؤں اسٹور سے 2 منٹ میں آتا ہوں. پیسے دے دیجیے. لے آؤ پھر. یوں ہی دل ہے اداس بے قرار اب نہیں. مجھے کسی کا کوئی انتظار اب نہیں. نظر ملا کے بھی اس سے گلہ کروں کیسے کہ اس کے دل پہ پہلے اختیار تھا اب نہیں. مجھے بھی نیند نہ آئے اسے بھی چین نہ آئے. دل سے دل کا رشتہ ایسا تھا پر اب نہیں. آنسو پی لوں درد دل میں ہی مقید کر دوں. وہ رکھے گا اس درد پر مرہم تھا کبھی اعتبار اب نہیں. تو دیوانی ہے غزالہ جو بتاتی ہے اپنا دکھ اس کو. تسلی کے 2 لفظ کہے وہ ایسا تھا پر اب نہیں. اس کے بعد چھوٹے موٹی چیزیں میں لکھتی رہی ہوں اور ان کو جمع کرتی رہی ہوں. ایک میں نے لکھی بے حسی. جب کسی سے پیار کرنا تو ذرا سوچ کے کرنا کہ اس کھیل میں بس مات ہی مات ہے. ہو جانا اتنے بے حس کہ کچھ کھونے کا احساس نہ ہو. بند کر دینا خوشیوں کے دروازے. رونا نہیں کبھی کتنا بھی دل بھرا ہے. چھپا لینا درد دل اور چپکے سے مسکرا دینا. چھپا لینا درد دل اور چپکے سے مسکرا دینا. نہ اپنے کو کبھی شرمندہ کرنا نہ پیار کی التجا کرنا. تم اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گی پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا اس کی نہ تمنا کرنا. تم میری دنیا چھوڑ کے ایک دن چلے تو جاؤ گے پر جب جانا تو پیچھے مڑ کے کبھی مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے سانس بھی نہ لے پاؤ گے. گر دیکھ لو گے کہ جو مجھ پہ گزرے گی وہ اذیت وہ دکھ وہ آنسو وہ ویرانی. گر دیکھ لو گے کہ جو مجھ پہ گزرے گی وہ اذیت وہ دکھ وہ آنسو وہ ویرانی. سہ نہ پاؤ گے جانا قدم آگے بڑھا نہ پاؤ گے. بس پتھر جیسے ہی بن جاؤ گے بس پتھر جیسے ہی بن جاؤ گے نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا تم کبھی. آپا نے میری اس کا کتاب کا انتصاب لکھا تھا اور اس میں آپا نے لکھا تھا کہ غزالہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم نے ایک ایفرٹ کیا ہے بڑا اچھا ایفرٹ ہے لیکن تم کوئی خوشی کی چیزیں بھی لکھو. تم اتنی اداسی کی چیزیں کیوں لکھتی ہو. تم اتنی اداس ہو تو نہیں. تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو تم ہنستی ہو مسکراتی ہو قہقہ لگاتی ہو
اور جب لکھتی ہو تو اتنا اداس لکھتی ہو. تو میں دل میں بڑا ہنسی تھی. میں نے اس کا میں کیا جواب دیتی. بس بات یہ ہے کہ دل میں ایک عجیب سی اداسی بس گئی ہے جو کہیں نہیں جاتی، جو سہی نہیں جاتی. آپ آئے، آپ ملے، آپ نے راہ و رسم بڑھائی. پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ نہ پوچھیں کہ ہم تنہا رہ گئے اور رہ بھی نہ پائے. حسینہ آپا نے جو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو سناتی رہوں گی، جو تھوڑا بہت میرے پاس ان کے کاغذات ہیں، اس میں انہوں نے ایک دفعہ لکھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ مجھے ایک سفر پر بھیجا گیا ہے اور میں چلتی جا رہی ہوں. نہ مجھے سمت کا اندازہ ہے اور نہ میرے پاس کوئی چوائس ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ یہ سفر کب شروع ہوا اور کیسے ختم ہوگا. نہ میرے پاس کوئی نقشہ ہے کہ معلوم کر سکوں کہ کہاں جانا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا. ویسے تو کچھ قانون ہیں اس سفر کے، لیکن وہ سفر کے دوران ہی معلوم ہوتے ہیں. ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں تو اس سفر کا مقصد بھی نہیں معلوم ہوتا. اس سفر کا آغاز بھی خالی ہاتھوں سے ہوتا ہے اور آخر بھی خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہوگا. کمال کی بات ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہم کرتے ہیں. ہم منوں کا سامان سوٹ کیس میں بھر کے لے جاتے ہیں. کبھی کوئی میزبان کہتا ہے کہ یہ کیا پوری اینٹیں بھر کر لے آئی ہو، تو کیونکہ آخر میں تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے نا، بھلا پھر کیسے لگے گا. یہ جو 50 کے قریب، میرا خیال ہے یہ سب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے اختتام پر انعام ملے گا یا سزا ملے گی، لیکن اس کے بعد کا کیا پتہ. میرا خیال ہے کہ جو بھی ملے گا اچھا ہی ملے گا. خدا اتنا مہربان ہے. زندگی سے مجھے گزارنا ہے، بلکہ اب تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، وہ بھی گزر جائے گا. لیکن میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے تبدیل کر سکوں، کسی کے بھی اختیار میں نہیں. ہاں البتہ تھوڑا سا اعتبار و یقین اور تھوڑا سا حس مزہ مجھے چوٹوں سے بچا سکتی ہے. میری تحریر سے شاید کچھ لوگوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ویسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتی. زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں سفر پر بھیجا جاتا ہے، اور زندگی ایسے ہی بنتی ہے جو ہم اس کو بناتے ہیں. اس کے بنانے میں بہت سے لوگ، بہت سے لفظ، بہت سے جذبے، احساس، خاندانی اثرات ہماری مدد کرتے ہیں. گو کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ سب حاصل کر سکیں یا مکمل کر سکیں جس کی ہم سے توقع کی گئی تھی. شاید کچھ کر جائیں یا شاید نہ کر سکیں. آج جب زندگی کا سورج شفق رنگ ہو گیا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو کئی طرح کے ہزار رنگ
ہزار شکلیں بنتی ہیں اور بگڑتی نظر آتی ہیں۔ آپا یہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے لکھا تھا کہ زندگی کا سورج شفق رنگ ہو گیا۔ شفق رنگ تو اب ہوا جب آپ چلی گئی۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ دل میں محبت ہو تو آنکھوں میں خود بخود حسن اتر آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حسن ہے جو مجھے لوگوں کو میری آنکھوں میں نظر آتا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کا سفر شاید اب ختم ہونے کو ہے۔ آپا نے یہ کب لکھا تھا اور آپا اب ختم ہوئی ہیں۔ آپ کیوں آپا کب سے آپ اپنے جانے کا اعلان کر رہی تھیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ یہ جملے لکھتی تھیں کہ زندگی شفق رنگ ہو گئی اور سورج اب ڈوبنے کو ہے۔ آپا ہم کیا کہیں آپ سے، آپ اتنی دور چلی گئی ہیں، ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتی، اور ہم آپ کے پاس جب جائیں گے تب بہت ساری باتیں کریں گے، کچھ آپ اپنا بتائیں گی، کچھ ہم اپنا بتائیں گے، دکھ سکھ جو ہم ہمیشہ شریک کرتے رہے وہ کریں گے، اور زندگی کی ان تلخیوں کی، ان سزاؤں کی اور ان سزاؤں کی، ان تلخیوں کی اور ان بہت کچھ ہے کہنے کو، مگر آپا کیا کہیں آپ سے، آپ تو چلی گئیں چھوڑ کے۔ آپ نے یہ نہ سوچا یہ جو میری بہن پیچھے ہے یہ کیا کرے گی، یہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ چلی گئیں آپ، میں روتی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں چھپا لیتی ہوں، میں مسکرا دیتی ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اندر سے کتنی دکھی ہوں۔ میں آپ کے لیے دکھی ہوں کہ آپ نہیں ہیں میرے ساتھ، ہمارا ساتھ چھوٹ گیا، آپا ہمارا ساتھ چھوٹ گیا۔ پھر ملیں گے وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، اور جہاں ہم سے سوال جواب ہوں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں پھر سے ملا دیں گے۔ خدا حافظ۔ جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں میری طرف سے ان کو خدا حافظ، اور ان سے میری دعا ہے کہ میری بہن کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آمین۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔